اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النحل آیہ نمبر 35۔ وقال الذین اشرکوا، وہ جنہوں نے شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ شیطان کی روش ہے یہ، اور آج تک چلتی آ رہی ہے۔ غلطی کر کے اللہ تعالیٰ سے شیطان کہتا ہے کہ یو میڈ می سلپ، اب آپ دیکھیں میں باقی سب انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہر وہ انسان جو اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، اپنے آپ کو دوبارہ کٹہرے میں کھڑا کرے کہ کس کی روش اختیار کر رہی ہے، کس کے راستے پہ چلنے لگ گئے۔ یہ بڑا عام بہانہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میں کرسچن ہوں، یہودی ہوں، تو مجھے کرسچن یا یہودی فیملی میں کیوں پیدا کیا گیا؟ الحمدللہ جواب ہے اس کا، آسک یور سیلف ہو کریٹڈ یو، اس نے آپ کو ایک دماغ دے کے ایک ہی دنیا تمام انسانوں کو دے دی۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ ایک ٹماٹر تک خریدتے ہوئے، چھوٹی سی جاب کرتے ہوئے، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو 10 10 سال کی ریسرچ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بنایا آپ کو کس نے ہے؟ اس کے بارے میں وہ مان لیں گے جو پیرنٹس کے، ورنہ ہر بات میں بغاوت ہے، ہر بات میں دیر از اے تھنگ کہ اچھا ماں باپ پیشن پرسیو نہیں کرنے دے رہے، تو ہمیں بائسنس کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے۔ امپورٹنس جہاں آپ کسی چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہیں آپ اپنا دماغ لگائیں گے۔ ہماری زندگی میں انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات ضروری رہی ہی نہیں ہے۔ خدا کو ڈھونڈنا کسی بھی مذہب کے انسان کے لیے اٹس ناٹ اے بگ پرابلم نا، بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ چند لوگ آپ کو کسی بھی طرح کچھ بھی بیچ کے چلے جاتے ہیں اور آپ ہنسی خوشی، آپ حیران ہوتے ہیں لوگوں کو کانسرٹس میں روتا ہوا دیکھ کے، ایک انسان نے دوسرے انسان کو آئیڈیالائز کیسے کر لیا اور اس لیول پہ کیسے کر لیا کہ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں لوگ، اور وہاں پہ وہ کچھ بھی دلوں کے اوپر کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، کیا کیا سینوں میں پھونکا جا رہا ہے، کس طرف انسانیت چلی جا رہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ کھڑے ہو کے ذمہ داری قبول نہیں کرنی، اینڈ آؤٹ آف ایوری بڈی اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، خدا نہ خواستہ۔ آج جب ہم یہ آیاز اینڈ کریں گے 75 تک پہنچتے پہنچتے ہمیں انسانوں کا رویہ لٹرلی کھول کھول کے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ صرف انسان کے اس نوشن پہ ضرب لگا رہے ہیں کہ بہترین سارا اپنے لیے رکھ لیتے ہو، جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں خدا نہ خواستہ، یا فلاں فلاں بت اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتے ہیں پورا ایکسپریشن کہ اپنے اب خود کو جب خبر ملتی ہے بیٹی کی خبر نہیں ملتی، خوشخبری ملتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ بڑی غم کا گھونٹ بھرتے ہیں، کڑوا گھونٹ ہے ان کے لیے، اور اب یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو دفنانا ہے کہ زندہ رکھنا۔ چند دن پہلے آپ کو پاکستان میں ایک باپ نے اپنی بیٹی زندہ دفنا دی، چھوٹی سی بچی، وہ پولیس والے اور جو لوگ نکال کے لائے ہیں اس کو، وہ رو رہے ہیں، چوم رہے ہیں بچی کو کہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے 1400 سال بعد لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے رازق ہوتے ہوئے کیسے ڈر گیا؟ رزق کا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ بیٹیاں لائبلٹی ہیں، بیٹے انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر ریٹرن آ جاتا ہے، بیٹیوں کی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن آتا ہے، اللہ کی قسم آتا ہے، ورنہ حدیثیں ہم نے یا تو سنی نہیں ہے یا سن لی ہیں تو ہمیں میتھمیٹکس اور حساب کتاب وہاں سمجھ نہیں آیا۔ جس کسی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 ہوں اور ان کی ساری زندگی اچھے سے پرورش کر کے ان کی شادی کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن تو ہے، انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اسی کا جواب ہے کہ پال لو بچے، بیٹیاں بھی پال لو، کچھ نہیں ہوتا، بیٹے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہوتے، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، بیٹیوں کو قیامت والا دن دیکھ کے جنت دیکھ کے ہی پال لو، اس انویسٹمنٹ پہ بھی ریٹرن آ جائے گا۔ بے لوس محبت بڑی ریئر ہو گئی ہے۔ وقال الذین اشرکوا، آؤٹ آف آل پیپل اگر کسی کو بلیم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ کرتے ہم یہ، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی بھی ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے، دس از ناٹ the first time۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟
آپ بس وہ کیجیے جو آپ، اللہ تعالیٰ نے جواب ہی نہیں دیا ان کی بات کا. قرآن جواب ہے اس کا، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ کوثر، سورہ قریش. وہ دماغ صاف کرے گا، وہ دماغ میں کلیئرٹی بلڈ کرے گا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا. ان اعبدوا اللہ، کیا پرپس تھا رسول بھیجنے کا؟ ان کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچو. اللہ کے سوا جو پالیسی دنیا کا کوئی انسان بنانے کی کوشش کرے طاغوت ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں یا سوسائٹی ہے جو آپ سے کہتی ہے جہیز میں 2 لاکھ کا سامان دینا تو بہت ضروری ہے، یا بارات میں 400 لوگوں کو نہیں بلایا تو شادی نہیں ہوگی، یا لڑکیوں کے پاس طلاق کا حق نہیں ہونا چاہیے، یا شرائط لکھنی ہی کیوں ہے. قانوناً جرم ہے وائٹ پیپر پہ کسی سے سائن لے لینا. ہمارے نکاح میں لڑکیاں سائن جو کر رہی ہوتی ہیں وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے بلینک پیپر پہ سائن لے، نہ ان کو پڑھنے دیا ہے، نہ ان کی کوئی سے ہے اس میں. جب ہم گواہی بھی دے رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے تو نکاح کے پیپر سائن نہیں، اور ان کو تو پڑھنے ہی نہیں دیا گیا. اگر کوئی آج جا کے بول دے کہ یہ شرائط ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ، اسکول پڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو، آپ تو بہت خدا نخواستہ بے شرم ہو گئے ہیں اور اب یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اپنی شادی کی باتیں کریں گے. کانٹریکٹ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ورسٹ کے سینیریو میں، بدترین حالات میں کیسے بچا جا سکے بدترین صورتحال سے، تاکہ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ نہ جا رہا ہو، تاکہ ایک دوسرے پہ کردار کے الزام نہ لگ رہے ہیں، بد کرداری کے الزام نہ لگ رہے ہیں. اور وہاں پہ اس سینیریو میں طلاق کی صورت میں کیا ہوگا وہ تو ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنی سمجھ ہی ڈیولپ نہیں ہوئی ابھی تک کہ یہ کانٹریکٹ کا مطلب ہی ہے کہ ورسٹ کے سینیریو میں ہونے کیا والا ہے. سائن ہی آپ اسی لیے کر رہے ہیں، کنڈیشنز لکھ دیتے ہیں تاکہ بچایا جا سکے کورٹ روم میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے میں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط کر دی، کسی کو گمراہ کر دیا. اب اگر آپ اللہ کو نہیں جانتے تو آپ کو یہ آیا تھوڑا سا ڈسکمفرٹ میں ڈال سکتی ہے کہ اللہ آپ کیوں گمراہ کریں گے کسی کو. اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، تو آپ کو ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے پہ، پھر آپ سرنڈر کرتے ہیں. آپ نے کسی کو گمراہ کیا تو کوئی وجہ ہوگی، آپ کو اس انسان سے محبت بڑی تھی، اگر وہ ایونچولی اف یو آر ڈیسائیڈنگ کہ یہ نہیں آئے گا آپ سیدھے راستے پہ، تو کچھ تو کیا ہے اس انسان نے، اور بارہا کیا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے کتنا ہے. فسیروا فی الارض، پھر چلو پھرو ذرا زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں. لا یبعث اللہ من یموت، اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. قریش میں 1400 سال پہلے لوگ لٹرلی یہ قسمیں کھا رہے تھے. آج کے دور میں آپ کو اس قسم کا اپوزٹ مل سکتا ہے. قسمیں کھا کھا کے دنیا کی باتیں اتنے زور و شور سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہاں بات کرنے والوں کو نہیں ہے اللہ کا ڈر، یاد نہیں ہے کہ قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے. صبح اٹھتے ہیں تو دل کو ایک جھٹکا نہیں لگتا کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے. انسانوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں تو رب یاد نہیں آتا. بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کا پکا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر والوں کو پتہ چل جائے، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں اس دنیا میں. کفر والوں کو دنیا میں ہی پتا تھا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹے کو تو ہمیشہ پتا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. کبھی کبھی آپ کو عادت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ اپنا جھوٹ سچ مان جاتے ہیں. وہ جو دل پہلے موم تھا آہستہ آہستہ وہ پتھر ہوا ہے، اب وہ پتھر بھول ہی گیا جھوٹ بول بول کے کہ سچائی کیا تھی. انما قولنا لشیء، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مر کے نہیں اٹھائے جائیں گے. اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف یہ کہنا ہوتا ہے ان نقول له کن فیکون، کن بی فیکون، اینڈ اٹ از. بس اتنی سی دیر لگتی ہے. انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں بھی بس اتنی دیر لگنے والی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا،
وہ لوگ جو ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ اللَّهِ آخِرَتِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیں۔ وہ جو ہجرت کر رہے ہیں ان کے دل کو بھی دلاسا ہو جائے، اور وہ جو نہیں کر رہے، وہ جو اللہ کی طرف ہجرت نہیں کر رہے دنیا سے، وہ جو برائی کی عادتوں سے اللہ کی طرف ہجرت نہیں کر رہے، کاش وہ بھی جان جاتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے، بھلے فیلئر ہی فیلئر نظر آ رہا ہے، بھلے مذاق ہی مذاق اڑتا نظر آ رہا ہے، بھلے نظر آ رہا ہے کہ یا اللہ کوئی اتنے سال کی محنت اور کوشش کا کوئی صلہ ہی نظر نہیں آ رہا، کوئی ایک انسان پر رہتا نظر نہیں آ رہا۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور 300 سے زیادہ انسان نہیں ہے 13 سال کے بعد۔ آج کی دنیا میں اس سے بڑی فیلئر سٹوری ہم کہیں نہ پوسٹ کریں۔ اتنے سالوں سے کوئی یوٹیوب چینل بنا رہے چلا رہے، اتنے سالوں سے کوئی ادارہ چلا رہا ہے، اتنے سالوں سے کہیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کے پاس 300 ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ الذین صبروا، وہ جو دیکھ کے بھی کہ ہار رہے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ پہ اندھا بھروسہ ہے، توکل ہے، پتہ ہے کہ ابھی اس پودے کو ابھی صرف بیج ڈالا ہے، ابھی اس کو پانی دے رہے ہیں، ابھی اس کو نکلنے میں ٹائم لگے گا، سالوں لگیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا پھل آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اپنی محنت کا صلہ جب نہیں دکھ رہا ہوتا تو ڈو وی ٹرسٹ دا غیب، ڈو وی ٹرسٹ دی انسین۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے، فاسألوا اہل الذکر، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات بھیجا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے ان کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، جو یہودیوں کے عالم ہیں، جو عیسائیوں کے عالم ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں کہ اللہ کی یہی روش نہیں رہی، دنیا میں پہلی بار تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پروفٹ بھیجے، پہلی بار ہو رہا ہوتا تو پھر اتنا بڑا ری ایکشن سمجھ میں آتا ہے۔ یہودیوں کو تو پتہ ہے، عیسائی اسکالرس کو تو پتہ ہے، نصارہ کو تو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن تو ان کو بیک دینے آیا، ان کو سپورٹ کرنے آیا۔ ہاں ان میں سے جو چیزیں انہوں نے ایڈ کر لی ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فلاسفی ہیں اس سب کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، لیکن ان کو بھی ویلیڈیٹ کرنے آیا قرآن کے، بالکل سچے ہیں، یہ بھیجی ہے اللہ نے کتاب ان کی طرف، ان کے پیغمبر سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، بالبینات والزبور، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ افامن الذین، پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے میں ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، او یاخذہم، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، پھر وہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ انہیں پتہ ہو کہ عذاب آ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جگہ کہ کہیں جا کے چھپ جائیں، یا اچانک عذاب آ جائے، عاجز اللہ کو نہیں کر سکتے، او یاخذہم علی تخوف، وہ جو بھی کرنا چاہے یہ لوگ اسے عاجز نہیں کر سکتے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا نرم خو ہے، محبت کرنے والا ہے۔ عذاب کی آیتیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، دھمکی دیا انسانوں کو، وارن کیا، محبت کرتا ہوں، I know your situation، اس لیے ابھی تک یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، I know your situation that's why I'm warning you۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ کی پیدا ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سائے جب بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے کرتے نہیں تھک رہے سائے، سب کے سب اس طرح اظہار عجز رکھتے ہیں، داخرون، ہیوملیٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اشیمڈ ہیں، پاورلیس ہیں، ایکسیپٹ کریں، وہی انسان جس کا بس نہیں چل رہا کہ اس سے زیادہ لڑائی پہ اتر آئے اللہ تعالیٰ سے، اس سے زیادہ مخالفت پہ اتر آئے اللہ تعالیٰ کی، اسی کا سایہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے کرتے نہیں تھک رہا،
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، من دابہ، جتنے جاندار ہیں سب کے سب اللہ کو سجدہ کریں، والملائکۃ، تمام فرشتے، وہم لا یستکبرون، وہ ہرگز سرکش نہیں ہے، انہیں کوئی استکبار نہیں ہے، ان کا کوئی غرور نہیں ٹوٹ رہا، ان کا کوئی ان کی شان کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا۔ یخافون ربہم من فوقہم، کیوں کر رہے ہیں وہ سجدے؟ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے۔ آیت سجدہ ہے یہ، ہم سب پہ سجدہ کرنا لازم ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بنا، do not take two gods، انما ہوا الہ واحد، وہ اکیلا الہ کافی ہے، فإیایا فارہبون، لہذا تم اسی سے ڈرو۔ تفسیر میں آپ کو عیسائیوں سے، نصارہ سے بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے دیکھنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ اس لمحے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ دو چیزوں پہ سب سے زیادہ ایمفسس ہے اس سورہ کا، ایک آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس دنیا میں، اور دوسرا شرک۔ جب اس کی نشانیاں دیکھ لیتے ہو تو کیا کسی اور کو اس قابل پاتے ہو کہ اس کی جگہ بٹھا دیا جائے، اس کے برابر بٹھا دیا جائے؟ اور ہماری زندگی میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے، کوئی ایک پیشن، کوئی ایک عادت، کوئی ایک انسان، کوئی ایک محبت، کوئی ایک نفرت جو ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہوتی، جس سے ہم obsessed ہوتے ہیں، اور اتنے obsessed ہوتے ہیں کہ الہ کی جگہ اسے کھڑا کر دیتے ہیں۔ الہین اثنین، پھر دو الہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے کعبے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور بت کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کعبے میں اس بت کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بت کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کرتے ہیں، ہی لیوز دا پلیس، اللہ تعالیٰ نہیں رہتے پھر آپ کے ساتھ۔ آپ اپنی زندگی میں جانتے ہیں، یہ کہیں سے پڑھ کے آپ نہیں بتا سکتے، آپ کو پتا ہے جیسے ہی آپ نے کسی اور کا ہاتھ پکڑا تھا، اللہ نے چھوڑ دیا تھا آپ کو۔ ہاں، اس نے آپ کو اس کے حوالے نہیں کیا، آپ کو توڑ توڑ کے واپس لایا اپنے تک، آپ کو دکھایا کہ وہ الہ ہونے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ شرک برداشت کر لے تمام۔ اسی لیے آپ کو پھر وہ آیا سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو سارے گناہ ایک ساتھ معاف کر دیں، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے ظلم کیا ہے بہت بڑا، وہ جنہیں سمجھ نہیں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ کا نقصان تو کوئی نہیں کیا، آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ کوئی آپ پہ احسانات کی بارش کر دے، بدلے میں توجہ بھی نہیں، محبت کا اظہار بھی نہیں، اکنالجمنٹ ہی نہیں ہے، شکر ہی نہیں ہے، سزا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، خالصتاً دین صرف اور صرف اس کا ہے، دین، نظام حیات، صبح شام کیسے ہوگی، اور صبح شام ہم نے کیا کرنا، گیلیکسیز اور پورا یونیورس تو بان رہا ہے اس کی بات، نظام اسی کا چل رہا ہے، کیا ہماری زندگی میں اس کا نظام چل رہا ہے یا نہیں، پوری دنیا میں اس کا نظام چل رہا ہے یا نہیں، یا پوری دنیا کوئی نیا ورلڈ آرڈر بنانے میں لگی ہوئی ہے، اور ان نوئنگلی ہم بھی اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف ایک جگہ اٹیک کرنا ہے انسان کے انٹلیکٹ کو، اور ایک جگہ جسے قرآن سب سے زیادہ شارپ کرتا ہے وہ آپ کا انٹلیکٹ ہے۔ اولو الالباب سے صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس میں آیتیں ہیں اولو الالباب کے لیے، باقی سب تو کھوئے ہوئے ہیں، باقی سب تو اندھا دھن فالو کر، کوئی ایک ہوگا جو رک کے سوچ لے گا۔ ہم نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ تو نہیں بن گئے، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی شیطان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے اس دنیا پہ؟ چل تو رہی ہے۔ افا غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر گئے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو بھی نعمت حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب کوئی برائی تمہیں چھوتی ہے، فإلیہ تجأرون، پھر فریاد کرتے اسی کی طرف آتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر وہ ہٹا دیتا ہے، پھر وہ دور کر دیتا ہے پریشانی تم سے۔ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے ایک گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمام انسانوں کو ایک کلر سے پینٹ نہیں کرتے، چاہے وہ اہل نصارہ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، سارے نہیں ہیں، ایک گروہ ہے، جیسے ہی مصیبت چلتی ہے پھر شرک میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ربہم، کسی اور کے نام کی نیازیں ہو رہی ہیں، کسی اور کے نام کی دیکھ دی جا رہی ہے، کسی اور کے دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کر سکیں، جھٹلا سکیں اس کی آیتوں کو۔ فتمتعوا، کر لو، تو پھر تم سب مزے کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ آسمان سے بارش برس رہی ہے، کھانا اگ رہا ہے، پیسہ اب تک اللہ نے پہنچایا ہے، اور اب اس رزق میں سے کسی پیر فقیر کے نام کی نیاز ہے، کسی بھگوان کے سامنے پرساد چڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کیا کیا کچھ نوٹس، اوبویسلی سب کچھ نوٹس کر رہے ہیں، پر ہم دھیان نہیں دیتے کیونکہ محبت کا اینگل تو کبھی رکھا ہی نہیں۔ محبت میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک ایک آپ کو پتا ہوتا ہے کس نے آپ کو کیسے دیکھا ہے اور کب نہیں دیکھا، اور کب کتنی توجہ سے دیکھا ہے، اور کب بات کرتے کرتے کہیں اور دھیان تھا، کب کسی اور کا ذکر کرتے ہوئے وہ زیادہ خوش تھے۔ محبت میں تو آپ ہر ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا رشتہ محبت کے سوا، الرحمن خلق الانسان، انسان کو اپنی تخلیق پہ سوال اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس نے آپ کو بنایا، اب آپ نے اس کی محبت کو نگیٹ کرنا ہے تو آپ سوچ لیں۔ محبت، اللہ نے رزق دیا، اس رزق میں سے آپ کسی اور کے نام کی نیاز دلا رہے ہیں۔ اللہ ہی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اللہ تعالیٰ خود فرمائے قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اس سے زیادہ پچھلی سورہ لعمرک، آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ہی قسم کھا رہے ہیں، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور پوچھوں گا تم سے یہ سب جو من گھڑت کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی ہیں، بیٹیاں تجویز کی ہیں۔ سبحانہ، he is far above all that they associate with him، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ چاہیں۔ رب اور بندے کے رشتے کا لحاظ رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے احسانوں کے لیے شکر گزار ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برابری میں بھی نہیں رکھتے، تم تو کہیں دور، جو اپنے لیے پسند نہیں ہے، اپنے لیے اپنی پسند کا رکھ لیتے ہو، جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کے لیے۔ ان سم سینیریوز اٹس اے ویری ایکسٹریم کیس سینیریو کہ بیٹے اپنے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے، کیونکہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ ورنہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اپنے وقت کا سب سے بچا کچا حصہ اللہ کو نہیں دے دیتے، پیسہ جب سب پورا بجٹ نکال کے اب اگر کچھ بچ گیا تو اللہ کو دے دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں گے۔ کیا کیا چیز ہے، کپڑے جب پورے طرح اب وہ الگ الگ ہو رہے ہیں، اب کسی کو پکڑا دیں گے۔ آئینہ دکھا رہا ہے قرآن، ہمیں دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ہے اور ہماری محبت کہاں ہے۔ ہم محبت میں کتنی سیڑھیاں چڑھے ہیں ابھی تک، کتنی سیڑھیاں چڑھ کے 10 سیڑھی نیچے گر جاتے ہیں۔ کسی اور کی محبت میں تو پوری دنیا فتح کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کہاں پہنچے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، خدا نہ خواستہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے بیٹا اللہ تعالیٰ سے ایسوسیٹ کیا تو اتنے ہی اسٹرانگلی قرآن نے نگیٹ کیا، ورنہ ایٹ ون پوائنٹ لڑکیوں کو لگ سکتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ اللہ، بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس سائیکالوجی پہ وار کر رہے ہیں کہ تم اپنے لیے بہتر اور میرے لیے جو تمہیں نہیں پسند وہ چیز تمہیں نہیں پسند۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ بھی کہہ سکتے تھے جب انہیں خبر دی جاتی ہے، بشرا جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے لمبے عرصے کے لیے، جیسے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا اور ساری روشنی، ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، سارے خواب ٹوٹ گئے، وہ ہوا قزیم، اور کڑوا گھونٹ بھرتے ہیں، خون کی طرح کا گھونٹ پیتے ہیں۔ کیا کریں، یتوارا من القوم من سوء، چھپتے پھرتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ یتوارا، جب کوئی ہار جائے تب جو چھپے اسے کہتے ہیں یتوارا، انہیں لگتا ہے زندگی کی بازی ہار گئے۔ آپ حیران ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں عورت کے اوپر یہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ ایک منٹ آئیں، بیٹھیں، بات کرتے ہیں، آپ کس خالق کو مانتے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اس انسان کا کتنا ہاتھ ہے اس بات پہ۔ یا تو آپ اس کو خالق مان لیں اور سجدہ کریں ابھی اس کو، شرک کے مرتکب ہوں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر اپنے آپ کو بٹھا کے سمجھائیں اور سب کے سامنے ایکنالج کریں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں۔ وہ بیچاری بچی کہاں سے بیٹا پیدا کرے؟ 26ویں 25ویں سوال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔
پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہو تو پتا ہو، ان جنرلی ویسے تو پتہ ہی ہے، بنا سوچے سمجھے شرک، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن انہیں پتہ چلے گا، کیوں دنیا میں تو اندھا دھن بس لگے ہوئے ہیں، کس کس کے اب کہاں کہاں شرک کی پتہ کھا لیں گے تو فلاں دربار کا بیٹا پیدا ہوگا، آج اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے بولے قیامت والے دن، اس کے فیصلے بدل سکتے ہیں آپ کے پتے تو ماں بشرا بھی لوگوں سے جو اچھی خبر اسے سنائی گئی تھی، بشرا اگین اللہ تعالیٰ ڈid not use the word خبر، جو نیوز اس کو ملی تھی ٹرانسلیشن خبر ہی کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما بشرا جو اسے خوشخبری سنائی گئی تھی، جو خوش ہونے کی بات تھی، اس پہ وہ ایسا دکھی ہے جیسے دنیا کی جنگ ہار گیا اور اب وہ لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتا، he is not facing people، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور سوچ رہا ہے کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا مٹی میں دبا دوں، الا ساء ما یحکمون، کیسا برا ہے جو یہ سوچ رہے ہیں، کیسا برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، بری صفات ہیں ان کی جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کی مثال بدترین ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بہترین مثال ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کا رشتہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ماں سے کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہمیں بس سمجھ آ گیا اللہ کی محبت، نہیں، ہلکا سا آپ کو اندازہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ذات سے کمپیئر نہیں ہو سکتی، وہ رشتہ کسی رشتے سے کمپیئر نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا اندازہ دینے کے لیے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ آیا کون سی آیا کے بعد، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش نہیں ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی زیادتی پہ فوراً پکڑ لیتے تو روئے زمین پہ ایک انسان بھی چلتا پھرتا نظر نہ آتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیا جا رہا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ اب ہمیں سمجھ آئے گا کہ پچھلی آیات میں کیوں ان ربکم لرؤوف الرحیم دھمکی کے بعد تھا، اس نے ابھی تک نہیں کیا، یہ ٹائم دے رہا ہے آپ کو، یہی اس کی محبت کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة، تب کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، ولا يستقدمون، نہ وہ وقت سے پہلے آئے گی، اپنے وقت پہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں ہے ان کو، تاللہ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے، فہو ولیہم الیوم، آج بھی وہی ان کا دوست اور سرپرست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، and they have painful punishment۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سٹوری فاسٹ فارورڈ کیا، قیامت کے دن میں کھڑے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہوا تھا دنیا میں، آج بھی وہی ہے تمہارا دوست، جاؤ اور مدد مانگ لو اس سے، آج یہاں سے تو تمہیں دردناک عذاب ہی مل رہا ہے، دس از سو اسکیری، ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کتنے ساری ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جو شیطان نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت بنا دی، جو ہمیں برائی یا برائی لگتی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں لگتی، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن پہ یہ پڑے ہوئے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت ہے، میپ ہے اس دنیا میں، انسانوں کو بھٹکنے نہیں دے گا، وَرَحْمَہ، محبت کی مینیفیسٹیشن ہے، بے پناہ محبت کرتا ہوں میں تم سے، محبت بھی لفظ رحمہ کو کور اپ نہیں کرتی، کیا ہو رہا ہوتا ہے ایک بچے کے لیے ماں کے رحم میں، حفاظت، ڈیولپمنٹ، گروتھ، بے پناہ محبت، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ، دنیا ساری اسی کے لیے ڈیزائن ہو رہی ہے، کھانا کھائے تکلیف پہنچ رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے بچے کے لیے، قرآن رحمہ ہے، جب کبھی زندگی میں محبت کم پڑ رہی ہو قرآن کے پاس آ جائیں، قرآن کا دعویٰ ہے الرحمن علم القرآن، بڑی محبتوں والے نے قرآن سکھایا، وہ محبت کم نہیں پڑنے دے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ورنہ تو لوگ قرآن سنتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں اس سے نفرت میں بڑھا دیتا ہے، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، فاحیا به الارض،
پھر اس سے مردہ پڑی زمین کو زندگی دیتا ہے، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ نہ پانی کی بات ہو رہی ہے اور نہ زمین کی بات ہو رہی ہے، قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ کیا ہو گیا اگر ہمارے دل صدیوں سے مردہ پڑے؟ قرآن آج بارش کی طرح اس میں برسے گا اور ابھی یہ زمین زرخیز ہو جائے گی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں بہت نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بہت بڑا سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک ایسی چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل، اسی طرح کھجور کے درختوں، انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جیسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں دودھ کی دنیا میں کوئی بھی چیز بن رہی ہے، چاہے وہ آپ کھیر بنا رہے ہیں، رس ملائی بنا رہے ہیں، ربڑی بنا، کچھ بھی بنا رہے ہیں، اگلی دفعہ وہ چیز کھاتے ہوئے آپ کو اللہ کی یاد آئے گی۔ اور دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، کھجور، انگور، ہر طرح کی چیز، اور انسان کیا کر رہے ہیں؟ پاکیزہ چیز سے، پھل سے اس نے شراب بنا لی۔ جو کچھ ابھی پچھلے پوری آیتوں، پوری سورہ ہمیں سکھا رہی تھی نا، دو مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا رویہ سکھا دیا۔ بہترین چیزوں میں سے بدترین نکالنے کی ٹینڈنسی رکھتا ہے انسان، اور اچھا ایسا نہیں ہے سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ورزقاً حسنا، اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے پوری کائنات۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دیکھو تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کو آج بھی جو اسپرے کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ، یا ہمارے جو سگنلز ہیں موبائل سگنل، اس کی وجہ سے وہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے۔ اس کو راستہ وحی ہو رہا ہوتا ہے، ان اتخذی من الجبال، اس کو وحی کی جاتی ہے کہ اپنے گھر بناؤ پہاڑوں پہ اور درختوں پہ اور بیلوں پہ۔ ثم کلی من کل ثمرات، تمام طرح کے اچھے پھلوں میں سے رس چوسو، اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی جا۔ یخرج من بطونہا، تم اس کے معدے میں سے، تم اس کے اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگا ایک شربت نکالتے ہو جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ مختلف الوانہ، ہم نے ہو سکتا ہے ابھی دھیان نہیں دیا کہ شہد کتنے کتنے رنگوں کا۔ ابھی بھی پچھلے دنوں سے سائیکالوجی کے اوپر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو 10 سال سے کلرز کے اوپر، کلر سائیکالوجی پہ کام کر رہا ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو شہد کی مکھیاں لے کے 8 سال سے، بس ان کا ایکسپیریمنٹ صرف شہد کی مکھیاں، وہ ان پہ ڈاٹ لگا دیتے ہیں اور ان کو ڈبے میں بند کر کے کہ انہیں راستہ سمجھنا ہے کہ یہ کس راستے سے گئے تھے، وہاں جا کے ان کو آزاد کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اتنا فاصلہ طے کر کے آ گئی ہے، کتنے فاصلے کے بعد یہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے، کیا چیز ہے جو اس کو اپنے گھر میں، نان مسلم ہے، اللہ کو نہیں جانتے، انہوں نے نہیں پڑھا قرآن۔ مجھے بس یہ بات نہیں سمجھ آتی انہیں کیا چیز فیسینیٹ کر رہی ہے؟ مسلمان کی تو یہ عبادت کا حصہ تھا، اسے تو یہ سب نے جنت میں لے کے جانا تھا، انہیں کیا چیز ہے جو مجبور کر کے 5 5 سال ایک مکھی کو لے کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے کی لائق تو ہے وہ سائنٹسٹ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مکھی کو کس نے سکھایا کہ ہیکٹاگون بنانے، I don't know hexagon بنانے اور something، وہ سرکل یا ٹرائنگل یا ریکٹینگل کیوں نہیں بنا رہی؟ and they know that that's the best shape، کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں کچھ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے، الی ارذل العمر، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جتنا زیادہ بڑھاپے کو پہنچتے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں، میموری لاس شروع ہو جاتا ہے، کھانا کوئی اور کھلائے گا، اتنے ہی کمزور، واپس بچپنے کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، ورنہ تو بڑے دور کی بات ہے، پاور لیسنس تو انسان اس دنیا میں ایکسپیرینس کر لیتا ہے، اپنا وقت ابھی نہیں آیا تو دوسروں کو تو دیکھ لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی جھریاں، ان کے چہرے کی جھریاں تو نظر آ رہی ہیں۔ واللہ فضل بعضکم، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اپنے اور اپنے غلام، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے درمیان آپ کو فرق واضح پتہ ہے، آپ اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ کبھی بھی ان کو جائیداد میں تقسیم نہیں کر دیتے، کبھی بھی اپنے گھر کے فیصلے کرتے ہوئے ان کو ٹیبل پہ نہیں بٹھاتے کہ بزنس ڈیل کرنے ہیں، بتائیں کہاں انویسٹمنٹ کریں۔ جب آپ بندے ہیں اور آپ کا رب ہے تو یہاں یہ فرق کیسے بھول جاتے ہیں؟
یہاں برابری پہ کیسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں سب کے پاس؟ یہاں فیصلے کی طاقت کیسے آ گئی کہ علم آپ تو سے کہہ رہے ہیں پر مجھے بھی پتہ ہے، دنیا میں تو تمہیں پتہ ہے کہ اصول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر کیا یہ لوگ باطل کو ورثکم افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ رشتے، گھر اللہ کے احسان ہیں، اللہ نے کتنی خوبصورتی سے انسانوں کو پرو دیا ہے آپس میں، ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے، اکیلے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے دنیا میں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سب کے باوجود شہد کی مکھیاں، جانوروں سے نکلنے والا دودھ، پھل، رشتے ناطے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، شروع میں آیا میں جو بارش کا ذکر ہے، اور ہر دنیا کے پھل اور چیز کا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سب کے باوجود دے ورشپ ادر دین اللہ، ما لا یملک لہم رزقا، جو کسی طرح کے رزق پہ ذرا برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، شیئن کسی طرح کسی چیز پہ بھی رزق کے ایک ذرا سے نقطے اور قطرے پہ بھی اختیار، دانے پہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اللہ کے سوا ان کو جا کے معبود بنائے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کے آگے سر جھک رہے ہیں، ان کی بات مانی جا رہی ہے، جس کی آپ بات مانتے ہیں اس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جا کے جس کی بات مان رہے ہیں، ولا یستطیعون، نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس سورہ نے شرک کی جڑ کاٹی ہے ہمارے دلوں سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو مردہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کب اٹھائے جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ رزق پہ کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کون سی مثالیں گھڑ رہے ہیں لوگ؟ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ فلا تضربوا للہ الامثال، اسٹاپ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یو ہیو نو کلو وٹ یو آر ڈوئنگ ود یور لائف۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان ساری آیات میں اللہ کی محبت نظر آئے اور وہ محبت ہمیں جھنجھوڑ دے۔ کسے پڑھی ہے؟ جس کے بارے جس انسان سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے نا، آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتا پھرے آپ کے بارے میں، وہ آپ سب کے بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دنیا میں کیا کر رہے ہیں، یو ڈونٹ کیئر۔ اتنی باتیں اتنا بٹھا بٹھا کے سمجھانا صرف اسی سے ہو سکتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، بے پناہ محبت کا تقاضا ہے یہ کہ انسان کو چھوڑ نہیں رہے اللہ تعالیٰ، ورنہ سورہ پہ سورہ سورہ پہ سورہ سورہ پہ سورہ اتری ہی جا رہی ہے۔ واپس آ جاؤ میرے بندے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اس لائق نہیں، نہ وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق میں کسی چیز پہ ملکیت رکھتے ہیں، عبادت اسی کی کرو جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کرے ہم اللہ کی بات سن کے اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنائیں کسی بھی سچویشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔